جی، میڈم کا جو نیو ولاگ آیا ہے جس میں انہوں نے ایموشنل ڈے منایا ہے اپنے فادر کے ساتھ، اس کا پوڈ کاسٹ میں جو بنانا تھا، ریویو مجھے بنانا تھا، اور مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آپ کے ناوید بھائی کو ٹائم نہیں مل رہا ہے، اینڈ میں 2-3 دن سے ان کا ویٹ کر رہی ہوں، ہی از ناٹ اویلیبل. تو میں نے سوچا کیوں نہ جیسے میں پہلے خود بناتی تھی ایک بلاگ میں خود بنا دوں، بیکاز اس طرح تو بہت سارے پوڈ کاسٹ پائل اپ ہوتے جائیں گے. تو یہ جو پوڈ کاسٹ ہے یہ صرف میرے ساتھ آپ کو سننا پڑے گا. سواگت کرتی ہوں آپ کا ٹیبل ٹاک 2.0 میں. بات کرتے ہیں ہم میڈم کے ولاگ کی. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، جب اسے سٹارٹ کیا نا چھوٹے روحان نے اے سے لے کے زی تک ABC، تو مجھے نا وہ والے رشتے دار یاد آ جاتے ہیں یا وہ والے فرینڈز یاد آ جاتے ہیں جو شو آف نہیں کرتے. دیکھو اس کو 1 سے لے کے 100 تک کاؤنٹنگ آتی ہے، اور پھر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ 1 سے لے کے 100 تک کاؤنٹ کرتا ہے. آپ انتظار کر رہے ہوتے ہو کہ یہ ختم کرے تو میں نے اپلاز کرنا ہے، اس کی تعریفیں کرنی ہے. ہاں سو سویٹ، یو آر سو انٹیلیجنٹ، جسٹ لائک واو. اب مجھے پوری ABC سنا دی. ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے آپ کو شو آف کرنا ہے، لیکن یار پوری ABC. ٹھیک ہے آپ کے پاس کانٹینٹ کم ہے، آپ نے بیبی کو یوز کرنا ہے، اپنے بچے کو یوز کرنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں پوری کی پوری ABC سنائیں اور ہم سے پیشنس بھی مانگے. خیر پیشنس ہے دیکھنے والوں کے پاس کافی. اور پھر کہتی ہے یہ اور اس کا امیجنری اسکول. تو آپ کا بیٹا ہے نا ماں پہ ہی گیا، جیسے آپ کا امیجنری ایک سسرال ہے جو کہ آپ کے ساتھ ہیں اتنے سارے لوگ، وہ بھی تو ایک امیجنری ہے آپ کی دنیا ہے نا. تو جیسے جسٹ لائک مدر اس کی تھنکنگ ہے، وہ جیسے آپ سمجھتی ہو کہ آپ کے ساتھ سارے تھے. کون تھا آپ کے ساتھ؟ ہمیں بھی تو بتاؤ، ہمیں بھی تو دکھاؤ. ہم نے تو آپ کے ساتھ کسی کو نہیں دیکھا. ہاں نکو دھرم دادا آپ کی مدر ضرور تھے، اور جناب کو تو ہونا ہی ہونا تھا، وہ آپ کے ہسبینڈ تھے. تو یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے ساتھ ساتھ تھے. اگر آپ اپنے سسرال کا ذکر کر رہی ہیں تو کوئی نہیں تھا، اتنے سارے لوگوں میں سے کوئی نہیں تھا آپ کے پاس. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے فادر جو تھے آپ کو 2 دفعہ مل کر گئے ہیں. اب کیسے یقین کریں ہم؟ بتاؤ کیسے یقین کریں؟ جو آپ کو مطلب ایک گردن کے اوپر آپ کا وہ جو لگا ہوا تھا جو نہیں دکھانا چاہیے تھا، وہ تک پیچ اس نے اتارتے ہوئے دکھایا کہ دیکھو نشان پڑ گئے ہیں، سرجری ریئل ہے. تو وہ آپ کے فادر کا آنا کیپچر نہ کرتا. میں آپ کے ہسبینڈ کی بات کر رہی ہوں کہ ایک ایک چیز تو آپ لوگ نچوڑتے ہو، تو کیسے آپ کے ہسبینڈ کا فادر کا 2 دفعہ آنا اس نے مس کر دیا؟ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے نا. اور ایک بات مجھے بتاؤ، جو نیچے کامنٹس کر رہے ہو آپ لوگ، جو کسی ماما دیپیکا آپ اپنے موم ڈیڈ کو ملا دو، او کچھ تو خدا کا خوف کرو. اللہ اللہ کر کے تو لوگ ایک ایسی شادی سے باہر نکلتے ہیں، سیپریٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ان کا گزارا نہیں ہو رہا ہوتا. اور ڈیورس کی نوبت بھی یا سپریشن کی نوبت تب آتی ہے جب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے سے بیزار ہو جاتے ہیں. اور اگر انہوں نے آزادی لے ہی لی ہے ایک دوسرے سے تو کیوں ملا دو بھائی، کاہے کو ملا دو؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے کوئی ان کی مرضی کا یا ان کے مائنڈ کا پارٹنر ڈھونڈ کے ان کے لیے ان کی شادی ہو سکتی ہے. شادی صرف بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، شادی اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے ماں باپ میں سے کوئی اکیلا نہ رہ جائے. تو اس پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھ کے بھی لوگ شادیاں کرا دیتے ہوتے ہیں. لیکن شاید آپ کے پاس تو ٹائم نہیں. آپ تو کہتی ہیں میں ہوں نا، اور میرا بیٹا اب ان کی دنیا ہے، اب اس کو دیکھیں. ان کو اب اپنی دنیا بسانے کی کیا ضرورت ہے نا. میں نے کہا اگر ان لوگوں کی اتنی آپ نے سننی ہے تو انسٹیڈ کہ وہ ان دونوں کو ملایا جائے، ڈیورس کرا کے کوئی ایسا کمپینینشپ کے لیے بھی تو شادی ہوتی ہے نا، تو ان کی شادی کروا دی جائے تو وہ اکیلے نہیں رہیں گے. اینی ویز دس از ٹوٹلی دیئر اون بزنس. اگر وہ لوگ شادی سے باہر نکل گئے اینڈ دے وانٹیڈ ٹو لیو ہیپیلی سنگل تو وہ رہ سکتے ہیں، ان کو اس کی پوری آزادی ہے. آپ لوگ جا کے جی خود سے ان کو ملا دو، ایسے نہیں ہوتا ہے. دس از ناٹ سم کرن جوہر کی مووی جس میں آپ کو جی کمپینینشپ ہونا ہی ضروری ہے. میں نے بہت سارے سینیریوز میں لوگوں کو اکیلے ہیپیلی رہتے دیکھا ہے. اب نواز الدین صدیقی کی مثال لیں، وہ کہتا ہے آئی ایم مچ مور ہیپیئر سنگل. جب سے میں اپنی وائف سے سیپریٹ ہوا ہوں مجھے لگتا ہے میری زندگی مطلب ہر بندے کا مائنڈ نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور کے ساتھ آرام سے سکون سے رہ لے. یہ ایک میں بات کر رہی ہوں. لیکن جب آپ کو ایک اپنی پرائیویسی اور سکون کی عادت ہو جاتی ہے نا، سو کالڈ سکون جس کی عادت میڈم کو ہے ابھی، تو آپ لوگ نہیں کسی کے ساتھ سروائیو کر سکتے تو آپ سنگل رہ سکتے ہو. دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ.
اور جب وہ کہتے ہیں، جناب کہتے ہیں، میڈم کہتی ہیں ایک دم کھلم کھلا کہ ہم لوگ وی آر پیئنگ فار دیئر لائیولیہڈ، تو ٹھیک ہے پھر جب آپ کو کوئی کر رہا ہے سپورٹ تو کیوں کریں گے آپ شادی، کیوں کریں گے آپ، کیوں لیں گے آپ اتنا بڑا رسک؟ ایک نئے انجان شخص کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے، یا اس انسان کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے جس کے ساتھ آپ کی زندگی جہنم بن گئی ہو، آپ اکیلے رہ لو۔ تو اس ایک وہ کہتے ہیں اسٹیریو ٹائپنگ، اس کو توڑنا چاہیے کہ آپ اکیلے ہو کے خوش نہیں رہ سکتے۔ مجھے تو لگتا ہے اکیلے ہو کے آپ زیادہ خوش ہوتے ہو۔ یو کین بی یور اون باس، یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ۔ آپ کو ہر چیز کے لیے دوسرے انسان کی مرضی نہیں دیکھنی پڑتی۔ آفینس، اگر وہ اب مل جاتے ہیں اپنی مرضی سے تو دیٹ از اے گڈ تھنگ، لیکن اگر وہ نہیں رہ رہے تو نہیں ایسی سوچے بھی مت سوچیں۔ پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ پاپا آئے ہیں، پاپا نے ماسک اتارا ہے اور ہی واز لائک سوری بیٹا میں پہلے، انہوں نے یہ کہا ساتھ ہی ناٹ ایٹ آل کر کے آپ نے ان کی بات کاٹ دی۔ اگر وہ تھرڈ ٹائم آئے تھے تو سوری بول کر انہوں نے ناٹ ایٹ آل کیوں بولا، آپ سوری کیوں بولا انہوں نے، سوری کہ میں پہلے، یہ بات کیوں کی انہوں نے، اور آپ نے ان کو بولنے میں نہیں دیا، ناٹ ایٹ آل کر کے آپ نے ان کا سینٹینس بھی کاٹ دیا۔ اس سے ہمیں لگا کہ آپ وہ جو کہنا چاہ رہے تھے آپ نے اس کو کٹ کیا ہے، اور ڈیفینیٹلی کیا ہے، کیونکہ آپ کہہ رہی کہ جب دوسری بار آئے تو میں ریکوری فیز میں تھی۔ آپ نے اپنی کہتی ہے جب میں آئی تھی تو دوسرے دن میں نے اپنی مما کا ایموشنل ویڈیو کلپ ریکارڈ کر لیا تھا اور آپ زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو ریکوری فیز میں بغیر ماسک کے زمین پہ بیٹھ سکتی ہے، لیکن آپ کے فادر آ جائے تو آپ ان سے مل نہیں سکتی۔ اتنا بڑا جھوٹ ہے یار یہ۔ اگر آپ اپنی مدر کی ایک ایموشنل کلپ ریکارڈ کر سکتے ہو نا، تو اپنے فادر کی ایک کلپ تو آپ نے ریکارڈ کرنی ہی تھی۔ یہ ہم آپ کے پیٹرنس کو جان گئے ہیں نا، کہاں پہ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہو، کیسے بولتے ہو، سمجھا کے بولتے ہو کہ جی اب ہم یہاں جھوٹ بولنے والے ہیں تو پلیز ہمارے ساتھ آپ ایکٹنگ کر دینا۔ کیونکہ امی کا جو ایموشنل کلپ آیا تھا، ظاہر سی بات ہے وہ مدر ہے اس کی، وہ روئیں گی بھی، وہ بولیں گی بھی، وہ آپ کا تھینک یو بھی کریں گی، کیونکہ ان کی بیٹی کی جان پہ بنی ہوئی تھی، تو ظاہر سی بات ہے وہ ایموشنل تو ہوں گی۔ لیکن اس نے ان کے ایموشنس کو بھی کیش کر کے دکھا دیا، دیکھو میری ماں کتنا رو رہی ہے، دیکھو میرا یہ ہوتا ہے جب آپ لوگوں کی سمپتی گین کرنی ہوتی ہے، حالانکہ آلریڈی لوگوں کی، اس سے زیادہ آپ کو کیا سمپتی چاہیے؟ ساری 2 یا 3 کنٹریز کی سمپتی آپ کے ساتھ تھی، سب لوگ آپ کے لیے پرے کر رہے تھے، اس میں ہمارا چینل بھی تھا، میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہمارا چینل نہیں تھا، ہمارا چینل بھی آپ کے لیے پرے کر رہا تھا، بٹ اسٹل آپ کو ابھی مزید اس کے اوپر منی منٹنگ کرنی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو پائے گا جتنا ہو چکا ہے، کیونکہ لوگ آپ کا جو ریکوری فیز دیکھ رہے ہیں نا، they have so many doubts in their minds کہ how you are able to sit on the ground, how you are able to move around، اور اس طرح کی آپ لائف کیسے جی سکتے ہو۔ ہم نے 1-2 چیزیں آپ کو کرتے دیکھا ہے جس کی وجہ سے آپ کا نیچے بیٹھنے کی وجہ سے بہت سارے کوشچنز ہیں، اور پھر وہ جو آپ زمین پہ بیٹھتے ہو مور آفن، پھر آپ پہلے ہفتے بیٹھ گئے ہو، لیکن اس کے 15 دن بعد 20 دن کے بعد جب آپ اس کا حیدر کا گفٹ دینے نیچے گئے ہو تو آپ صوفے پہ بیٹھ رہے ہو کہ مجھ سے نیچے نہیں بیٹھا جاتا۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جب ریئل نہیں ہوتی تو فیک لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب یہ فیک چیزیں ہوتی ہیں لوگ بولتے ہیں، اور جب لوگ بولتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہیٹرز ہیں۔ ہیٹرز نہیں ہوتے، ہیٹرز تب یہ ریویوز ہوتے ہیں کہ ہم دیکھ کیا رہے ہیں اور آپ بول کیا رہے ہیں۔ تو یہ چیز تھی جو مجھے کلیئر کرنی تھی، ایک یہ چیز، اور دوسرا آپ کہہ رہی ہیں میرے ساتھ سب تھے، ہم نے کسی سب کو نہیں دیکھا، ہم نے صبا کی لائف دیکھی ہے کنٹینیوسلی۔ جب آپ ہاسپٹل میں تھی ان کے گھر میں کیا ہو رہا تھا، ان کے گھر میں میچ دیکھے جا رہے تھے، ٹب میں بریانیاں کھائی جا رہی تھیں، دیور مطلب وداؤٹ بلون سیلیبریٹنگ ایوری تھنگ، اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اگر کسی کچھ اتنا سیریس کسی کو لگتا ہے کوئی، تو وہ اس کے لیے اپنی ہر چیز بند کر دیتا ہے۔ انہوں نے تو نیم ریویل بھی کیا، انہوں نے ہر چیز کی، تو یو کانٹ سے کہ آپ کے ساتھ سب تھے۔ دیٹس یور امیجنری، جیسے امیجنری اسکول ہے نا، دیٹس یور امیجنری سسرال، آپ کا جو ہے آپ کے ذہن میں ہے۔ تو اگر آپ یہ امیج کو خود بریک کر دو گے تو اچھا ہوگا آپ کے لیے، بیکاز لوگ آ کے بولیں گے تو آپ کو پھر اچھا نہیں لگے گا، بیکاز اس وقت لوگ بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے تھے کہ شعیب اور آپ کے تو ولاگز آ نہیں رہے تھے، تو لوگ صبا کے ولاگ کے تھرو مانیٹر کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کی ہیلتھ کی کیا پروگریس چل رہی ہے، کیونکہ آپ کی سرجری کے بعد آئی ہے نا مین پروگریس، تو سرجری سے پہلے تو لوگ بالکل بلائنڈ بیٹھے ہوئے تھے کہ کیسے پتہ چلے کیا ہوا ہے، کیا سچویشن ہے، بیکاز پیپل ور جینونلی ورڈ، دے ور جینونلی ورڈ اباؤٹ یو اینڈ یور ہیلتھ۔ لیکن
افسوس یہ ہوتا تھا کہ جب ہم صبا کے व्लॉग्स دیکھتے تھے تو ہمیں ایسی کوئی ہنٹ بھی نہیں نظر آتی تھی. مطلب دے ور ہیونگ دیئر نارمل لائف, مٹھائیاں بن رہی ہیں, وہ سب کچھ ہو رہا ہے, دے آر گوئنگ آؤٹ اینڈ دے ور, مطلب کوئی ایسا غم کے آثار نہیں ہم کو نظر آئے. یہاں تک کہ جب آپ کے کیا کہ آپ کی سالی کیا لگتی ہے, نند اور نندوئی جب بیٹھے تھے بیڈ کے اوپر غم کا اظہار کرنے, تو آپ کی نند کنٹینیوسلی مسکرا رہی تھی, مطلب شی واز اسمائلنگ. اور سب لوگ حیران تھے کہ اتنی کرٹیکل سچویشن میں کوئی مسکرا بھی کیسے سکتا ہے. تو یہ چیزیں اگر ہم لوگ اپنے سامنے رکھیں نا تو ہم لوگوں کو بہت عجیب لگ رہا تھا اس وقت. اور آپ کہہ رہی ہے سب ہمارے ساتھ تھے, ہم لوگوں کو جو چیزیں عجیب لگ رہی ہیں وہ آپ کو عجیب نہیں لگ رہی تھی. ہاؤ کم؟ کیونکہ اگر آپ بھی ایک نارمل انسان کی طرح سوچتے ہو, آپ کی سوچ بہت اونچی ہے نا ایکچولی, آپ بہت زیادہ وہ کہتے ہیں اترنگی سوچ کے مالک ہیں, بہت ہیومینٹی گراؤنڈز آپ کے بہت ہائی ہیں کہ آپ کو کسی میں کوئی چیز نیگیٹو نظر ہی نہیں آ سکتی. اسی وجہ سے تو آپ کو اس کا مسکرانا اور وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی. ایون کہ آپریشن تھیٹر میں آپ کو فون کر کے پوچھ لیا میں بچے کا کیا کروں. گولی مارو گوگل کو, گوگل کا کیا کرنا ہے, وہ تھوڑی نا کوئی سی چیز صحیح بتاتا ہے. سب سے بڑی گوگل تو آپ ہیں اس فیملی کی, کہ وہ آپ کو آپریشن تھیٹر تک میں ریسٹ کرنے نہیں دے رہے تھے. سو وٹ کین آئی سے. اب اگر آپ لوگ سمجھدار ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں, کہ آپ کو یوز کرنے تو لوگ آ جاتے ہیں فٹافٹ, لیکن جب آپ کی باری ہوتی ہے, جب آپ کا ٹائم ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی کیئر کریں, تو لوگوں کو پڑی نہیں ہوتی ہے. تو یہ دکھ کی سچویشن ہے, یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے. جیسے آج وہ آپ کو ملنے آئی تھی اوپر ٹیلا جانے سے پہلے, اینڈ آپ کیا کہہ رہی تھی کہ اس نے سب سے پہلے مجھے ہی پوچھا تھا, ساتھ ہی صبا کی نظریں نیچے, جیسے وہ جھوٹ بولتی ہے نا اور منڈی ہلاتی ہے جب وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے جھوٹ بول رہی ہوتی ہے. شی واز لائک دیٹ. اگر یہ لوگ آپ کی مطلب اتنے زیادہ ہمدردی رکھتے آپ کے ساتھ, تو اس سچویشن میں وہ آپ کو چھوڑ کے ڈالا چلے جاتے. میرا نہیں خیال ہے, میرے جہاں اتنا ویٹ کر رہے ہیں وہ لوگ, جہاں انہوں نے اتنا ویٹ کیا ہے وہاں تھوڑا ویٹ اور بھی کر سکتے تھے. آپ کہہ رہے ہو اس سچویشن میں دل چاہتا ہے کہ بندہ کہیں چینج کر کے آئے. یہ لوگ چینج کہاں کرتے, ایک گھر سے نکلتے دوسرے گھر میں گھس جاتے. یہی چینج ہے, مطلب ویکیشن نہیں ہے, اسٹیکیشن ہے. یعنی کہ وہ وہاں جا کے بھی کچھ ایکسپلور کرنے والے نہیں ہیں. وہی سوئمنگ پول ہوگا, وہی ڈائننگ روم ہوگا, اور وہی 4 لوگ جن کے ساتھ یہاں پہ زندگی گزارتے ہیں وہاں پہ وہی ہوں گے. تو وٹس دا چینج؟ دیواروں کا پینٹ چینج ہو جائے گا. اب تو انہوں نے اپنا گھر بھی کافی اچھا بنا لیا. بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ کا نارمل سا گھر ہے اور آپ کسی فینسی ہوم میں رہنا چاہ رہے ہو. تو آئی ڈونٹ ایگری ود آل دیٹ. میں اگر سیم بلڈنگ میں رہ رہی ہوں اور میری بھابھی وہاں پہ ہے, شی از ہیلنگ فرام سچ اے بگ کرائسس ہی ہے, تو میں نہیں جاؤں گی. آئی ول ٹرائی کہ میں ہیلپ کروں. آپ کا بچہ ہے, میں اپنے گھر بلا لوں, کہ اس کو زیادہ تر اپنے پاس رکھوں, آپ کو ٹائم ملے ہیلنگ کا. لیکن دیر از نو سچ تھنگ, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ روحان جو ہے وہ اپنی پھپھو کے گھر جا کے ہی, اپنی بوا کے گھر جا کے از مچ مور کمفرٹیبل اینڈ ویری ویری ریلیکسڈ. لیکن میں یہی کوشش کروں گی کہ جب تک آپ نہیں میرے ساتھ چلتے, کیونکہ ابھی آپ اتنے بڑے حادثے سے گزرے ہو, یا پھر بیبی مون پہ جا رہے ہوتے, یعنی کہ جسٹ بیبی اینڈ گٹکا گٹکی, تو بھی میں سمجھ سکتی تھی. لیکن یہ بیبی مون پہ نہیں جا رہے, ایوری ون از گوئنگ ود دیم. مطلب وہ لڑکیاں, وہ رضا, ریحان, آپ کے پاپا, دیو بھیا, امی تو ممی, تو اوپر تو میں نے صرف اس کو دیکھا ہے ملنے آئی ہے آپ کے پاس, باقی لوگ تو آپ سے ملنے بھی نہیں آئے. کیوں؟ یہ سب لوگ آپ کے ساتھ تھے تو آپ کو ملے کیوں نہیں آ کے؟ جسٹ اے کویسچن آؤٹ آف کیوریوسٹی. اور پیچھے رہ گئے آپ کا جو ایک فوڈی نیچر ہے. بہت اچھی بات ہے, آپ کو کھانا پینا بہت پسند ہے, اور بہت اچھی بھنڈی ہوتی ہے, اور بھنڈی میں بڑی نیوٹریشنز ہوتی ہے. میڈم آپ وہاں پہ کینسر کا ٹریٹمنٹ کروا رہی تھی. اس جگہ کی ہر چیز سے خوف آتا ہے جہاں پہ آپ کسی ایسی بڑی پرابلم سے گزر کے آتے ہو. اینڈ یو ور لائک مجھے وہاں کی بھنڈی بہت پسند ہے, بھنڈی ایسے ہے, بھنڈی ویسے ہے, وہ جناب ہے تو وہ اسٹرابیری شیک. یو گائز آر فار ریئل. مطلب جہاں پہ آپ زندگی موت کی جنگ لڑتے ہو, آپ تو اس ہاسپٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے بھی ہچکچاتے ہو یار کہ میں اس کو نہ دیکھوں, کہ آئی ہیڈ دا ورسٹ نائٹ اینڈ ڈیز آف مائی لائف دیر. تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں اس جگہ کو دیکھوں. اور آپ اس کو یاد کر کے وہ بھنڈی جو ہے اس کا
टेस्ट क्रैक करके और आप वो पब्लिक को दिखा रहे होगे कि ये भिंडी ऐसे बनाओ बहुत अच्छी बनेगी। आप ये भी कह सकते थे कि नए स्टाइल की भिंडी आप देख लो, लेकिन आपने उसको जो कोकिला हॉस्पिटल से जोड़ दिया है ना, वो दिल दहल जाता है एक बार। क्योंकि हम लोगों को याद है कि हम लोगों के कितना वेट कर रहे थे आपका, कि आपकी सर्जरी का रिज़ल्ट आए, हमें पता चले यूर फाइन। और आप है कि आपको मतलब वहाँ के खाने, और आप जब वहाँ से डिस्चार्ज हो रही थी जिस दिन, उस दिन आप उसकी दीवारें टच कर रही थी, हाँ ये हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पे ये वक्त, यहाँ पे वो वक्त, और आपके हस्बैंड कह रहे हैं ये खिड़की, यहाँ बैठ के मैं नज़ारे देखता था। यू गाइज आर नॉट फॉर रियल। अ रियल ह्यूमन इमोशन डजंट वर्क लाइक दैट। जिस जगह पे आपको बुरा एक्सपीरियंस हो, आप उस जगह की तरफ देख भी नहीं सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए एक ट्रॉमेटाइज कर देने वाली सिचुएशन होती है। एंड दिस इज़ अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो। जिस एक हॉस्पिटल में मैं गई थी कोविड के टाइम पे, एंड आई वॉज लाइक सो स्केयर्ड कि मैं उस हॉस्पिटल के सामने गुजरते हुए भी आई डोंट वांट टू लुक एट दैट। मैं उस रोड को ही नहीं लेती हूँ कि यार मैं कहीं और से चली जाती हूँ, लेकिन अगर मजबूरी में वहाँ जाना पड़े तो आई जस्ट कांट बेयर द थॉट कि यार यहाँ पे मेरे साथ क्या क्या गुजरा है। तो इस वजह से मैं इस चीज़ से रिलेट ही नहीं कर सकती। आप लोगों के इमोशंस भी अलग तरह से काम करते हैं, नॉर्मल इंसानों की तरह आपके इमोशंस भी काम नहीं करते। और हाँ, फिर आप भिंडी, एक बात और मुझे पता है कि जब लिवर का आपका सर्जरी होती है, या लिवर की कोई भी प्रॉब्लम होती है, जॉइंटिस हो जाए, लिवर सिरोसिस हो जाए, लिवर का सर्जरी हो जाए, तो सॉल्ट को मना कर देते हैं। बहुत ही मिनिमल सॉल्ट होता है, तो उसमें आप अपनी भिंडी में सॉल्ट भी डाल रहे हो, ऊपर से चिकन पाउडर डाल रहे हो, उसमें ऑलरेडी सॉल्ट एडेड होता है। गरम मसाला डाल रहे हो, उसके अंदर भी सॉल्ट एडेड होता है। शायद आपका ख़ास गरम मसाला उसमें सॉल्ट ना हो, लेकिन होता है नॉर्मली। तो आप सॉल्ट की इंटेक इतना ज़्यादा क्यों ले रहे हो? शक्कर आप नहीं ले रहे हो, चलो समझ में आ रही है, फैट्स आपने नहीं लेनी है, प्रोटीन्स आप ले रहे हो, घर पे सब कुछ फ्रेश बन रहा है। आपने निक्कू का किचन देखा था, उसने कितना प्यारा संभाला हुआ था। ये वही किचन है जिसमें आप जाती थी तो समझ नहीं आता था कि क्या क़यामत आई हुई है, लेकिन निक्कू ने आपके किचन को वाकई देख के ऐसा लग रहा था कि दिस इज़ अ सेलिब्रिटीज़ किचन। यानी कि अब आप ऐसा करो, आप किचन में मत जाया करो। निक्कू एंड धर्मदादा इज़ डूइंग अ वेरी फाइन जॉब, क्योंकि आपने जो अपने किचन की मत मारी हुई थी ना, ना 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 ना, ना सोचना भी मत। नो कुकिंग फॉर यू फॉर लाइफ, बिकॉज आप बहुत मिस कर रहे हो ना कि आप कुकिंग नहीं कर रहे। नहीं नहीं, आप रहने दो। एक दो इतना गंद मचाना और फिर थकना, रहने दो यार। इतनी हेल्प है आपके पास, लेट देम कुक फॉर यू, और वो बना भी अच्छा रहे। यानी कि आप उनकी बनाई हुई रेसिपीज़ रिकॉर्ड करके डाल सकती हो, ज़रूरी तो नहीं है आपने खुद ही बनानी है। लेकिन निक्कू, बहुत हैट्स ऑफ टू यू, तुमने किचन को बहुत साफ रखा हुआ है, कीप इट लाइक दैट फॉर एवर। और पापा जब जा रहे थे, इब्राहिम पापा, ही वॉज ऑल रेडी टू गो टू लोनावला एंड ऑल दैट। उस साथ देव भैया भी जा रहे हैं ऑफ कोर्स। चुम्मी जान बेचारी उनके साथ नहीं रहेंगी, देव भैया ही रहेंगे। तो आके पापा को मिले। इनको पता भी नहीं था कि दीपिका के पापा आए हुए। यानी कि आवाज़ें तक नहीं जाती इनके रूम में यार, इतना सेक्लूडेड रूम है उनका। उन्होंने बिल्कुल साइड वाला रूम दिया हुआ है कि इधर ये जो हुल्लड़बाजी करें उसकी आवाज़ वहाँ नहीं जाती है। सो गाइज, ये था इनका व्लॉग, एंड उसमें मुझे यही चीज़ें थी जो मुझे नज़र आई कि यार इसके ऊपर बात करनी चाहिए। बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में जल्दी। और जिन लोगों ने नावेद भाई को मिस किया उनके लिए सॉरी यार, वो नेक्स्ट टाइम आएंगे ज़रूर। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।